اسمبلی کی کاروائی پڑھ لے جو ساڈے خلیفہ دا جواب وہی ساڈا جواب خلیفہ صاحب نے تے نو کر کے جواب دیتا ہے میں نہ کہ جو انہوں نے جواب دیتا تسی نو دے اوتے کفر دا فتوی لایا پھر نو دے اوتے خاتم النبیین دا تسی امن عزیز صاحب تسی نو دے اوتے کفر دا فتوی لوایا سی نہیں کفر دا فتوی تے اور گلاں نے نا نہیں نو دے اوتے لوایا سی جناب کیڑا انہاں ہی پوچھ کے تے گھٹ اور سڑیا سی او تے ہاں تے پھر محض انکار کیتھے وے پھر ٹکڑے چوری کیتی سی اس لیے 9 دن سوال جواب ہوندے رہے نے صرف ایک سوال ہی تے نہیں ہویا تے یہی تے میں گل کرن ڈیا کہ جے نو تے تسی فتوی لایا سی پورے سوال جواب تسی نہیں دسن دے ہاں جی 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 بسم اللہ ہے کہ مین مسئلہ ختم نبوت دا سی جواب تسی کہندے ہو نو دیتا ہے جڑے بیان الفی آئے نے ہاں وہ غیر مشروط خاتم النبیین تے آئے نے ہن گل کرو باقی اعتراضاں نو اگلے نے کہا ہاں ہاں بس ٹھیک ہے اگر تسی نو دے اوتے کفر دا فتوی دیتا ہے تے اپنی عوام نو اپنی جتنا دسو ٹھیک ہے تساں اپنے کولوں ہی مفروضہ کڑ کے نا تساں دیتا ہے کہ مین تساں ختم نبوت دی وجہ تو کفر دا فتوی ہن تسی امن نذیر صاحب سیانے بیانے ہو شناختی کارڈ تہاڈا بھی بنیا پاسپورٹ بھی بنیا آیا او دے اے بیان الفی ہے یا نہیں ہے میں ہن کاروائی کھول لئی ہے تے میں تانوں لفظ انہاں دے سنا دینا ہم حضور نبی وہی ماننا پاک ساڈا غیر مشروط طور پر آخری نبی مانتے ہیں یہ تواڈے اس شناختی کارڈ دے جڑا بیان الفی او دے وچ ہے کہ نہیں مرزا صاحب دی تکذیب ہے یا نہیں اس بنا تے ہی ہے نا یہ مطلب ادھر ادھر جڑا جانا ہے او نہیں تھی جڑا سیدھا رستہ ہے وہی صراط مستقیم جڑا اونوں پڑھو کنے صفحے تے وہ سوال ہوں سوال ہے جواب لب لو جتنے لبدا جے جواب وہی ہے جو ساڈے پیارے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے فرما دیتا وہ فرما دیتا جو میاں صاحب نے کہتا وہ کہتا کیوں میاں صاحب پھر راتی جڑے دو مربی جڑے نے ٹونی صاحب تے دوالے ہوئے سی تے تسیاں کہ ہونا سی نا نا تے ٹونی صاحب تے انہاں دی آپس وچ ایکتا ہوئی ہے نا ہو گئی ایکتا ہاں جی یہ میں پوچھدا رہا اگے کہ وہ آندے نے کوئی نہیں ایکتا میں اپنا موقف بیان کیتا انہوں نے اپنا موقف بیان کیتا ہے انہوں نے ایک موقف بیان کیتا ہے یہ نئی تفصیل ہم نے آج سنی ہے ٹک ٹاک پہ یعنی چند سال میں کہ احمد عزیز صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب کا تو کوئی دعوی نبوت ہی نہیں تھا تب میں نے تو یہ اسمبلی نے کیوں ایسا فیصلہ کیا یہ میں نے بات پھر معافی مانگے اسمبلی اور احمد نذیر صاحب معافی مانگے کہ ہم نے نہیں شہزاد خرم صاحب یہ بات نہیں شہزاد خرم صاحب انہوں نے یہ بات نہیں کی ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسمبلی میں سوال ہوا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرافٹ مانتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا نو تو اس کے اوپر انہوں نے کفر کا اور ختم نبوت کے منکر ہونے کا فتویٰ لگا دیا یہ چیز ٹھیک ہے نہیں انہوں نے سوال تو یہ کیا تھا کہ نبی مانتے ہیں کہ نہیں تو حضور نے فرمایا تھا کہ امتی نبی مانتے ہیں خالی نبی نہیں مانتے نہیں انہوں نے جو کہا ہے نا میری بات سنیں آپ بات کر رہے ہیں سنیں آپ بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ مرزا صاحب نے بتائی یا مرزا صاحب نے بولی ٹھیک ہے احمد نذیر صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں پہ انہوں نے انکار کیا نہیں سے ٹھیک ہے اور ہم نے ان پر ختم نبوت کا منکر ٹھہرا کے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا یہ ان کی حکومت کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں یہ آپ ان سے ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک اچھی گل ہے یہ اچھی ڈیمانڈ ہے ہاں اگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر کافر کیوں کہا اس وقت کہ جی ہم ان کو دائرہ اسلام سے تمام علماء کا اتفاق ہے تمام علماء کا اتفاق ایسی بات پہ ہو گیا شہزاد خرم صاحب اگر آج میں آپ سے پوچھوں ڈو یو بلیو مرزا غلام احمد قادیانی ایز اے پروفٹ آپ کا جواب کیا ہوگا وہی جو مرزا ناصر احمد صاحب کا تھا انہوں نے پوچھن تو گونگے تھے یہ کہ پاکستان میں جب تک رہا ہوں میں نے کبھی کسی کی زبان سے یہ سوال نہیں اٹھتا سنا وہاں پر الٹا سوال ہوتا تھا وہاں پر کہتے تھے کہ یہ وہ ہے مرزائی یا قادیانی برا نام لے کے پھر آگے بات کے سٹارٹ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک نیا پروفٹ بنا لیا ہے ایک نیا نبی بنا لیا ہے اس کو یہ مانتے ہیں
ये बातें वहां पर होती थी, वहां पर कभी ये बात नहीं उठी। मैंने अपने कानों से आज तक पाकिस्तान में ये बात नहीं सुनी थी कि इनके प्रॉफिट का तो कोई दावा ही नहीं था नबूवत का। ये आज हम बता रहे हैं। शहजाद खुर्रम भाई उनके सवाल का जवाब दे दें। डू यू बिलीव मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाज ए प्रॉफिट? तो मैं जवाब मिर्जा साहब का था वही हमारा मिर्जा नासिर अहमद साहब। यार इम्तियाज साहब तुसी तो मुंह ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ठीक है जी, जवाब आ गया। मैं तो उन्होंने जवाब दिया है ना, मैं तो मानता हूं, मिर्जा नासिर तो नहीं मानते। उम्मती नबी मानता हूं मैं तो। वो मानते हैं जो मिर्जा नासिर साहब मानते थे। भाई मैंने जो सवाल किया उनको जवाब तो देने दें। इम्तियाज साहब आप चुप तो करें एक मिनट। अच्छा जी, म्यूट ला के देखो। शहजाद खुर्रम साहब आप वही मानते हैं ना जो मिर्जा नासिर साहब मानते थे? तो भाई उनको बोलने तो दें यार, वही तो बोल रहे हैं। शहजाद खुर्रम साहब बताएं, मिर्जा नासिर अहमद साहब की बात मानते हैं ना? शहजाद खुर्रम ना हो गया, बाल हो गया जिन्होंने लोरी देने लगे। नहीं मैं गल देखो, गल खत्म हो जाएगी। मेरे को छुपा लो, इन्हों पर ले जाओ यार, गल खत्म हो जाएगी ना। शहजाद खुर्रम साहब, डू यू बिलीव मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाज अ प्रॉफिट? जो मिर्जा साहब का रहमतुल्लाह अलैह का वो जवाब था वो देखो वो बंदा नहीं बोलता। ਇਹ ਦਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਤੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦੀ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? मसरूफ हो गए? नहीं, मेरे को पूछ लो। मसरूफ नहीं हो गए। जवाब है नो। जो मिर्जा नासिर अहमद साहब ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨੂੰ। मेरा नाम शहजाद खुर्रम है। नहीं, एक लिहाज से सिद्धू सियालकोट नहीं और एक लिहाज से शहजाद खुर्रम। इसका जवाब है नो। अगला सवाल याहिया बख्तियार साहब आपका ये है कि क्या नबी मानते हैं? उसका जवाब भी है नो, उम्मती नबी। असल में यहाँ पे आके उन्होंने उसकी सलाह की थी कि तुम्हारा सवाल ही गलत था। असल जवाब ये है, अगर वो कहता आप उम्मती नबी मानते हैं, उधर ही कहना था जी। वो सवाल ही गलत कर बैठा। जैसे मैं कहूँ कि अलामा साहब आपने पीना छोड़ दिए, फर्ज किया, तो अब ये मेरा सवाल ही गलत है, क्योंकि इसका आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। गल है कि वैसे हम जेड़ा सवाल मतलब है कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? इसका दे सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी। मैंने तो मेरा तो साफ मौक़िफ़ है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि वो सिलसिला नबूवत जो हज़रत आदम से शुरू हुआ था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत होगी उसकी। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहम्मदी नबूवत का एक नया इजरा है, ठीक है, और उसके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पहले उम्मती नबी, ठीक है। इतनी सी बात। ये ताड़ी समझ आवे ना आवे, ये मेरे तो कोई पार नहीं। नतीजा क्या निकलिया? मिर्जा साहब नबी है कि नहीं? सियापा ही है जी। उम्मती नबी है मिर्जा साहब। अच्छा सिद्धू सियालकोटी साहब, आपसे दूसरा सवाल कर लेते हैं। जी जी जनाब। तुसी दे लोगे ना जवाब? ना जी, तो सारे जवाब आंदे ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। आगे ने आप आगे ने मियां जी। जी नजमुल उस्ताद साहब, चलो मसला जी नजमुल उस्ताद साहब सलाम अलैकुम। जी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡੱਬੇ ਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੱਬੇ ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੌਂਸਟੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੱਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਤਾਰਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੁਤਕਲਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਫੋਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਦੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਉम्मती हूँ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? जी हुसैनी भाई, हाँ जी, जो लिखा उन्होंने लिखा वो इंज ही है। नहीं, वो लिखा तो उन्होंने है, तुसी पढ़े पिछले 2 साल की, मतलब है कि उम्मती दा उन्होंने इम्तिहान पास कीता होना है। उम्मती बनना को सौखा जे काम ते नहीं ना। एडी गल ठीक है या उम्मती हो गया, एडी गल ठीक लिखी है, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਉम्मती हूं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉम्मती ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵਾਲੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ लेकिन ये 2 लफ्ज लिखे ना, मैं एक पहलू से लिख के दी वजाहत की ने होई तो कहने में ये लिखे ना कि एक पहलू से मैं कहने के लफ्ज एक पहलू से उम्मती और एक भाईजान देखो वो इथे खलोवो तो सही ना हुसैनी साहब, इथे खलोवो तो सही 2 मिनट साथ ले लो इथे। अच्छा इस स्टाफ से हो जाना ठीक है जी। देखो गल ते उन्नी ना जिन्ने बंदा पूछे जी, ये 2 लफ्ज उन्हां दी तहरीरां च है ने। मैं अर्ज करना जिथे हकीकत ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਗੈਰ ਬਾਤ ਜੀ। ਹਕੀਕਤ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਾ 406 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਮਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਉम्मती हूं, ਜਾ ਤੇ ਦੂਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਨਬੀ हूं। ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ, ਖੇਸ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 600 ਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 600 ਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਕੋ ਸਵਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ
ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਰਾਤੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਦਾ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੈਂਕਸ اور کیوں میاں جی کیوں ٹر چلے ہو علمی گفتگو جاری رکھو وہ علامہ صاحب دے کے جو چاول چکھ لیے نا تو ذاکہ پورا اینا پوری دیکھ کھا گیا پھر نہیں ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے دانا چو لیا تھے دانا چک لیا اپنے حصہ اپنے نصیب دا حصہ لا لیا جی جی کھاد تو ہی ساری دے گی گئے ہو سمجھ آئی ہے ساری ٹک ٹاک دی دے تساں ہی تے کھادی ہے نہیں نہیں اسی بادشاہ نے تو کہ کتھوں ہے ٹھیک ہے حسینی بھائی اللہ حافظ بڑی مہربانی جناب میں کیا بھائی وہ جیڑا جواب انہوں نے دیتا ہے وہ لبدا ہی نہیں پیا وہ اسمبلی دے میں تو سمجھا پہلے صفحے چ لکھیا تے پہلے ہی تے نہیں لکھیا کہ اگے جا کے لکھیا اچھا سدھو صاحب میں تانوں سوال کرن لگا سی کراں سوال سیالکوٹی صاحب یہ جڑا امتی نبی دا دعویٰ مرزا صاحب یہ کدوں کیتا انہوں نے مینوں ڈیٹ دا نہیں پتہ عامر صاحب آپ جو دوسرے انبیاء جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور ان کا آپ دعویٰ نبوت دکھا سکتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ نبوت دکھا سکتے ہیں نہیں انہوں نے کوئی نہیں کتاب بھی نہیں لکھی کسی اسمبلی چ بھی نہیں سی گئے میں آپ سے آپ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ نبوت دکھا سکتے ہیں ہم نے دیا تو ہے جو تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو تو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے یہ حسینی صاحب سے بات ہوئی تھی احمدی صاحب کی ٹھیک ہے انہوں نے احمدی صاحب نے حسینی صاحب سے ہی پوچھا کہ آپ دعویٰ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے حسینی صاحب نے جو ہے وہ آیت بتائی وہ ایگزیکٹ آیت نمبر یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ ایسے تھا کہ ان کو کہہ دے تمام بنی نو انسان کو کہہ دے کہ تو اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے رسول ہے ٹھیک ہے تو اس پہ پھر وہاں پہ پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ تو دعویٰ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ہے کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی کیونکہ یہ الہام تھا نا یہ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی تو ہم نے پھر آگے سے بتایا کہ یہ پھر دعویٰ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ہو گیا کیونکہ انہوں کو بھی الہام ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے یہ ہو گیا دعویٰ نبوت تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اور ہو چکا ہے اور یہ براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے جس میں ان کو نبی رسول کہہ کے پکارا اور جہاں تک امتی کی بات ہے امتی وہ پہلے سے تھے علامہ صاحب براہین احمدیہ میں اگر فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کے پکار دیا
تو وہ جو خلیفہ ثانی نے بیان دیا ہے کہ 1901 سے پہلے والی ساری بات تحریریں جو ہے وہ منسوخ سمجھی جائیں، انہوں نے دعویٰ 1901 کے بعد کیا، دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جی میں اگر آپ بڑی آپ نا ثانی صاحب 3-4 میٹرز کھول لیتے ہیں اس وقت، پہلے کی بات صحیح ہے، ایک مسئلہ حل کر لے کہ دعوی نبوت جو آپ نے پوچھ رہے تھے وہ تو مسئلہ حل ہو گیا، اسکرین پہ کریں ثانی صاحب آپ کو دکھاتے ہیں. ایک چیز اور عامر نذیر صاحب، جہاں تک امتی نبی کی بات ہے نا، اس کا مطلب ہے امتی بھی نبی بھی. اب اچھا سیکر صاحب آپ کی سنتے ہیں بات، یہ پہلے پڑھ لینا. ایک آخری چیز مجھے ختم کرنے دینا، دعوی نبوت کا میں ایک سینٹینس رہ گیا ہے. جہاں تک امتی نبی کی بات ہے وہ ہے امتی بھی، اس کا مطلب ہے امتی بھی نبی بھی. اب امتی وہ پہلے سے تھے، دعوی نبوت جو آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ جب ان کو الہام ہوا کہ تو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کے نام سے پکارا، تو یہ ان کا ہو گیا دعوی نبوت. اس لحاظ سے پھر جاہل مخالف کن کو کہا ہے؟ وہ آپ جیسے لوگوں کو جو ان کو کہتے ہیں صاحب آپ کبھی پاکستان میں رہے کے مقابلے میں نبی بن گئے. تو سکر صاحب آپ پاکستان میں رہے میٹرک تک کہ نہیں؟ جی. آپ نے میٹرک وہاں سے کیا ہے؟ جی. تو آپ جب بھی کوئی پوچھے تو بتاتے ہیں کہ میں پاکستانی بھی ہوں اور میٹرک بھی ہوں. ایک پہلے پاکستانی تھے پھر میٹرک کر لیا. ہاں مطلب ایک پہلو سے پاکستانی بھی ہوں اور میں نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے. مطلب کوئی پوچھے کہ آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ میں ایک پہلو سے پاکستانی اور ایک پہلو سے میٹرک ہوں. یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ ماتحت نبی ہے. جب آپ پاکستانی پہلے سے تھے بعد میں آپ نے میٹرک کر لیا، اس لیے آپ پاکستانی بھی ہو گیا. ایک مسئلہ حل کر دیں حسینی صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ دعویٰ دکھا دیں، وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اب بات سمپل سی ہے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا تھا. آپ حضرت قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ معاذ اللہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ تو بتانے والی بات ہے، حالانکہ اگر انہوں نے بتائی ہے تو یہ بتانے والی بات تھی، اس لیے بتائی ہے. اب یہ کیوں بتانے والی تھی، اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے، اپنا فہم زیادہ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں بتانے والی بات تھی. جبکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ سارے مسلمان امتی ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود نے یہ کیوں بیان کیا ہے کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی ہوں. اگر یہ بتایا تو کیوں بتایا؟ اگر کسی کو پاکستانی نہیں بتانا پڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو پتا ہے، لیکن امتی بتانے کی وجہ کیا تھی، کیوں بتایا کہ امتی؟ یہی وہ چیز ہے جو آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے امتی کا ذکر کیوں کیا. اس لیے کہ آپ اس امت سے باہر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس وقت بھی اور آج بھی غیر امتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن امت محمدیہ میں سے ہونا ضروری ہے، ایک لازم ہے چیز ہے. اور اسی نہیں انہوں نے یہ جو کہا ایک پہلو سے نبی ایک پہلو سے، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یعنی کہ جیسے کسی کو پاکستانی کہنے کی ضرورت نہیں، اگر انہوں نے امتی کہا تو کیوں کہا؟ یہ کیوں کا جواب جس دن آپ کو مل گیا آپ نے احمدی ہو جانا. اچھا عامر نذیر صاحب، ایک قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت ہے، پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. میرے خیال میں تسلی ہو جانی چاہیے، اگر نہیں تسلی ہوتی تو یہ پھر آپ کا آپ سے ایک سوال انگریزی میں پوچھا، قرآن کریم کی ایک سوال کر کے جواب سے گھبرایا ہے. عامر نذیر صاحب، قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ یاسین، اس میں پہلی چوتھی آیت ہے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً تو مرسلین میں سے ہے. یہ آیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی وحی ہوئی ہے. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تو مرسلین میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ مرسل ہونے کا ہے، رسول ہونے کا ہے، وہ پھر جاہل مخالف تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر وہ یہ جواب دے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ یہ آیت بالکل سچی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں جیسے تمام انبیاء کے درمیان. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام تو کبھی نبی کریم امتی بھی ہیں، اس امت میں سے ہیں نا، مسلمان ہیں.
اور نبی بھی ہیں, اس امت کے نبی ہیں, اتنی سی بات ہے, اور مرسلین میں سے بھی ہیں, انا کا لمن المرسلین. ٹھیک ہے, کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں استارہ کے رنگ میں نبی ہوں؟ کبھی کہا ہے انہوں نے؟ کبھی انہوں نے کہا ہے جاہل مخالف مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, میرا کوئی دعویٰ نہیں. یہ بات ہے, یہ میرے خیال میں جن کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ امتی بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ استعارہ کیا ہوتا ہے. استعارہ ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ وہ لاتے ہیں اور بناتے نیا ہیں. یہ نیا نہیں ہے, یہ موجود ہے اس امت میں سے ہی ہے, وہ نیا لانا چاہ رہے ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی, تو وہ چیز پہلوؤں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے جس کے بہت زیادہ اجزاء ہوں. جز کو بیسیکلی جو ہے وہ پہلو کہا جاتا ہے, جی ایک یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایک پہلو سے نبی بھی بننا پڑا اور ایک پہلو سے امتی بھی بننا پڑا؟ اور کیا کوئی نبی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے مختلف پہلو ہوں گے, وہ کہ یہ اس پہلو سے میں نبی ہوں اور اس پہلو سے میں نہیں ہوں؟ علی والا صاحب, آپ آنے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو, میں نے آپ سے بات نہیں کی علی والا صاحب, سر میں سیدھی صاف سی بات ہے, آپ آنے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو آپ کے نزدیک ابھی آنے ہیں, آپ ان کو امتی اور نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم ان کو ہر پہلو سے نبی مانتے ہیں, سجے پاسے میں امتی بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہ وہ امتی ہوں گے؟ جی نہیں, کس نے کہا امتی کہتے ہیں؟ ہم ان کو امتی کیوں ضروری ہے آپ کے لیے؟ ایک پہلو سے بھی نبی, دوسرے پہلو سے یہ کہاں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ امتی ہوں گے اس امت کے, تسی آپس میں گل کر لو. اپنی براڈ پہ یہ سارا دن اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ امتی ہوں گے؟ میں کیا تسی آپس میں گل بات کر لو. نبی تو وہ پہلے سے ہیں, نبی تو سارے مانتے ہیں مسلمان کو وہ نبی ہیں, امتی ان کو کیوں بناتے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے امتی نبی آپ بھی مانتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ سیدھی سی صاف سی بات ہے. کسی نے نہیں استعمال کیے, اچھے الفاظ استعمال کریں, جھوٹ کے الفاز نہ استعمال. نہیں, میں اس رنگ میں نہیں کہا کہ آپ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عام بیان ہے, سب کا بیان یہی ہے کہ وہ ایک پہلو سے امتی ہیں, وہ ایک پہلو سے نبی ہیں, یہی آپ کا بھی بیان ہے. ہاں, ہمارا بھی یہی کیا. اچھا شہزاد خرم صاحب, ڈو یو بلیو مرزا غلام احمد قادیانی واز اے پروفٹ؟ یس. لو جی, ایسا ہم نے کی لکھی ہے, خلیفہ صاحب نے کی لکھی ہے. ہاں جی, میں پروفٹ مانتا ہوں. خلیفہ صاحب احمد قادیانی علیہ السلام کو میں خلیفہ صاحب کا جواب پڑھو. نو مائی آنسر. وہ اس امت میں سے ہو کر آئے ہیں, اس امت سے باہر نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم الزام لگا سکیں امت کا تو نام ہی نہیں لیا, خلیفہ غلط کہہ رہے ہو. تسی کہندے ہو یس, خلیفہ کہندا نو, کدی مننی تہاڈے دماغ چ؟ اگر کیا لکھا ہوا ہے امتی نبی مانتا ہوں. آپ میں نذیر صاحب حسینی صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آئی بلیو ہم ٹو بی این امتی نبی, یہ ہے ہمارا بلیو. کیا وہ نبی ہے؟ ان کا نہیں, وہ ذات نبی ایکسپلینیشن ہے, وہ تو انہوں نے جو الزام یہی لگانا تھا نا, اگر نبی کہا ہے تو پھر وہ کیا ہے وہ بعد میں بتا دیا, لیکن نبی نہیں ہے یہ اس کو انہوں نے کہا نہیں. اچھا شہزاد خرم صاحب, نبوت جاری ہے پھر اس کا مطلب ہے؟ نبوت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ نبوت جاری ہے, آپ بند کر سکتے ہیں. اگر زور لگائیں, اگر نظر آنے والی چیز ہے زور لگائیں اور کوشش کر کے دیکھیں کہ دنیا میں سے نبوت بڑھا سکتے ہیں, بڑھا لیں. سب نبی ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اچھا مرزا صاحب, اچھا میری بات سنیں, ایک سوال میری بات سنیں. آپ سوچتے ہیں دوسرے کو بھی حق دے سوال کرنے کا. او یار آپ ہی بول رہے ہیں, میں ایک سوال امن صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. امن صاحب سوال یہ ہے, آپس میں دونوں کر لیں ایک دوسرے کو, دونوں ایک دوسرے کو کر لیں, کہ کسی اور کو بھی کرنے دینا, آپ دونوں ایک دوسرے کو کرو سوال. ہاں جی, مجھے موقع دینا, آپ سے کر رہا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی کہ ایک امت میں زوال آئے گا, امت کی بدحالی ہوگی, آپ کے خیال میں کون سی بات سب سے خوبصورت ہے اور خدا تعالیٰ کی پرفیکٹ تعلیم شو کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے؟ بھائی سوال ہے کہ تقریر ہے, کون سی بات سب سے خوبصورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اللہ تعالیٰ اس کو سن تو لیں, سن تو لیں. وہ سوال ہی نہیں, آپ نے تو سوال سن تو لیں. نہیں, اب
سوال مجھے کرنے دیں نا, کسی اور کو بھی سوال یار کرنا آتا ہے, ایسے نخین عامر نذیر صاحب سوال تو کرنے دیں. کیا مطلب آدھے گھنٹے سے تو سوال کر رہے ہو, سوال ہی نہیں صرف سوال تو کرنے دیں. سوال ایک دو فکرے کا ہوتا ہے, نہیں ایک دو فکرے کا نہیں, ہاں ایک دو فکرے, میں 2 فکروں کا سوال کرتا ہوں, سن لو. تھوڑی تمہید ہوتی ہے وہ باندھنے وہ تمہید کا بن کے آدھا کرو نا. ہاں جی سوال کرنے دیں عامر نذیر صاحب, جلسہ سالانہ کی تقریر ہونے لگی ہے, پہلے بتانا ضروری ہے, یہ باتیں بتانا. ہاں جی تو بھائی بتانی ہے تو یہ اپنے آپ کو بتاؤ نا. یہاں تقریریں میں میوٹ کر دیتا ہوں, میں میوٹ کر کے جانے لگا, نماز پڑھنے لگا. آپ ایسا کرو, آپ کرتے ہو بھائی ایک دوسرے سے سوال جواب. جی میوٹ کر لیں, سوال سن لیں. میں میوٹ کر کے جا رہا ہوں نماز کر لیں میوٹ. پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. اب اللہ تعالیٰ جب امت کی بدحالی ہونی ہے جس کی پیشن کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی, اس وقت کیا یہ چیز خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ, اور یہ تعلیم خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کو, ایک امتی کو کھڑا کرے, اس کو گائیڈ کرے, اور وہ لوگوں کے پاس جا کے, مسلمانوں کے پاس جا کے اصل تعلیم دہرائے اور ان کو بدحالی سے نکالے, یا پھر کوئی جماعت الدعویٰ لوگ جائیں اور جا کے لوگوں کی اصلاح کریں. کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے درجے کو بڑھاتی ہے؟ تو ہر صدی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر, ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس کل مئات. یہ تو آپ کا جواب ہو گیا نا. اب عامر نذیر صاحب بھی تو ہمت کریں نا. تو وہ مرزا صاحب بھی صدی کے سر پہ آئے تھے, 14ویں صدی کے مجدد تھے. ہاں یہ تو آپ کا جواب ہو گیا, لیکن اب ان کو بھی جواب دینا. اور ان سے پہلے 12 خلیفے پہلے گزر چکے ہیں. وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, وہ نماز پڑھنے گئے. اچھا ٹھیک ہے. انشاءاللہ میرا خیال میرے سوال کا جواب دیں گے, پھر آگے بات ہوگی. جی مرزا محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون سے مراد یہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دیں گے. حسینی صاحب تسی موجود ہو؟ جی جی حسینی صاحب جی جی یہ گل کرنا کہ اے درجہ گھٹ گیا ہے تے اے درجہ ود گیا ہے, میں ویکھ رہا کہ اے گل کیتیاں درجہ ود جانا ہے, اے گل کیتیاں درجہ گھٹ جانا ہے, یہ ساڈے اختیار وچ ہے نا, نہیں اللہ کے اختیار میں ہے نا. یہی پوچھ رہا ہوں, یار اللہ کا نظام ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسا نظام کرے گا تو اس سے یار تیری مہربانی حسین صاحب نے غلط کر لیندے. میرے سوال پہ آپ پوچھ رہے ہو نا. وہ میں حسین صاحب کو اپنے سوال واسطے پوچھ رہے ہیں, میں تہاڈا سوال جڑا وہ کیتا ہی نہیں. ہاں تہاڈا تو علامہ صاحب والی سوال پہ ہے نا. جی یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے سکتے ہیں, مینوں حسین صاحب نال تے گل کر لین دیو نا. حسین صاحب عمر شاہ کے حسین صاحب بھی اگے پیچھے ہو گئے. حسین صاحب موجود ہو؟ جی جی حسین صاحب قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کیا ہے کہ انسان جڑا کسی دا درجہ بڑھا سکتا ہے, کسی دا گھٹا سکتا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے کیا معیار بیان کیتے نے؟ نصیحت کیتی ہوئی ہے کہ لا نفرق بین احد. حسین صاحب یہ کہنا کہ فلانا نبی افضل ہے تے فلانا نبی نے زیادہ فضیلت ہے تے درجہ گھٹ گیا فلانے دا فلانے دا. ساڈی اوقات تو زیادہ ایسے نہیں کہہ سکتے. ساڈی اوقات ہے تم بازن علی باز, یہ ساڈی اوقات تے نہیں ہے. نسبت اپنی طرف رکھی, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت. بالکل. حسین صاحب پھر بار بار یہ گل کرنی کہ درجہ ود گیا گھٹ گیا, تے پیمانہ کی ساڈے کول تے اتھارٹی نہیں ہے کہ اسی کیوں یہ گلاں کرنے ہیں. اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. حسینی صاحب یہ کیونکہ میرے سوال کے بارے میں کر رہے ہیں, آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ انسانوں کا تو کوئی کام ہی نہیں, یہاں پہ تو خدا تعالیٰ ایک نظام پیدا کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو رحمت للعالمین ثابت بھی کرے گا نا. یہ تو خدا تعالیٰ کرے گا, نہ کہ کوئی انسانی نظام. اس لیے میں یہی سوال پوچھ رہا تھا, اور اب عامر نذیر صاحب آئیں گے, ہوپفلی ان کو سوال سن دیا ہوگا میرا, ورنہ میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. حسین صاحب یہ گلاں دو کہہ لو کہ متضاد رول ہو گئے نا. ایک جنہ تے کہنا ہے کہ جڑا انسان ہے کسی نو کافر قرار نہیں دے سکتا, انسان بھی یہ نہیں ہے,
تے جڑے درجات نے بھی اللہ نہیں دینے نے نا، انسان کس طرح دے سکتا ہے؟ میں کس طرح کسی نوں کہہ سکنا تیرے درجات بڑے نے، تیری فضیلت بڑی ہے، میں تینوں دینا، یہ تے اللہ دے کام نے نا، ساڈی رشتے نہیں ہے، اسی کیوں ادھر جائیے؟ ساڈے اختیار وچ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ہمارے اختیار میں، کہاں ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے۔ گل ڈسکشن کرن دا کیا فائدہ اس چیز دا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہی اللہ تعالیٰ تواڈے کول پوچھ کے کردے نے، یہ اللہ تعالیٰ تانوں دسدے نے کہ میں کرن لگا تے اے ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تے ایہی تے سنیا نا کہ اللہ تعالیٰ دی طاقتاں تانوں پتہ بھی ہے نے کہ نہیں؟ کس اللہ تے تسی یقین رکھدے ہو؟ کیڑا اللہ جڑا ہے او جڑا انساناں نال الہام کردا ہے، اللہ تے کوئی ہے نا، اللہ تے کوئی ہے نا، انساناں نوں کسا دے دیتا کہ او کہے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ دی طاقتاں جڑیاں نے گھٹ گئیاں نے؟ نہیں، یہ طاقتاں گھٹانیاں یا ودانیاں تواڈے اختیار وچ، اللہ تواڈا محتاج ہے؟ اے انسان گھٹا رہے نے نا۔ نہیں تے اے تسی کر رہے ہو نا، ایدے نال کہ کہندے نے فضیلت ودے دی یا گھٹے دی، تسی کس طرح کہہ سکدے؟ کی چیز اسی کر رہے ہیں؟ تواڈا پیرامیٹرز نے نا، تسی کہہ رہے ہو کہ گل کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے رحمت للعالمین نے، رحمت للعالمین دا لقب کنے دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں تے رحمت للعالمین تے اللہ نے کیا قرآن مجید، اللہ نے کیا ہے نا، تے تسی کس طرح کہہ سکدے ہو کہ گھٹ گیا درجہ تے آباد گیا؟ کس طرح کہہ سکدے ہو؟ جدوں اللہ نے رحمت للعالمین کیا ہے تے پھر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پتہ اس کا چلے گا نا کہ اسی طور سوال کر رہے ہیں نا کہ جدوں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ماتحت ایک بندے نو، ایک امتی نو کھڑا کر کے، نہیں یہ شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ میں فضیلت دے رہا تے یہ شرط ہے کہ انہاں دی امت جو نبی آوے دا تاں فضیلت برقرار رہے دی، یا پھر ایک عام جماعت الدعوہ دے لوگ آ کے مسلماناں دی بدحالی دے دوران انہاں دی اصلاح کرن دی کوشش کرن گے، کیڑی چیز رحمت للعالمین دے مطابق ہے؟ نہیں درست کر کے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ میں رحمت اللہ عالمین دا لقب دے رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، اے اونی دیر تک مینٹین رہے دا کہ انہاں دی امت جو نبی آمدے رہن دے تے اونی دیر تک رہے گا، اللہ تعالیٰ نے کی رکھیا؟ نہیں میں تانوں اے پوچھ رہا کہ حضور نہیں تے پھر تسی کس طرح کہہ رہے ہو کہ میٹر تسی سوال کر رہے ہو؟ منوں یہ سمجھا دیو بس۔ میں تانوں دس رہا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا ہے کہ نہیں؟ اے دسو۔ کیا ہے؟ بالکل کیا ہے، او دی کوئی شرط رکھی ہے کہ اے دیا نال میں شرط رکھ لیا کہ انہاں رہن گے کہ یہ ہوے دا وہ ہوے دا؟ رحمت للعالمین خالی کیا ہے کہ رحمت للعالمین واقعی ہے، مندے بھی ہو تسی؟ تے مننے ہیں رحمت اللہ عالمین، تسی مندے ہو نا، تے پھر اسی واسطے میں پوچھ رہا پیا نا کہ اگر رحمت للعالمین مندے ہو تے پھر دے مطابق دسو کیڑی چیز رحمت للعالمین دے عین مطابق ہے، دے عین مطابق ہے؟ یہ دسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہاں جی کتنے دسی ہے کہ نبی دس دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت اللہ عالمین دے ہون دا ایک جزء بھی ہے کہ انہاں دی امت وچ نبی آون گے، کتنے اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا دسو؟ جیڑی سورہ نساء دی آیت نمبر 69 ہے، پڑھو کہ لکھے اللہ تعالیٰ نے کیا دے کئی باری دسی تانوں پتہ بھی ہن تے یار پڑھو نا، منوں نہیں، میں حافظ قرآن نہیں ہے، منوں زبانی نہیں یاد کی ودش کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت اللہ عالمین تاں نے کہ انہاں دی امت وچ نبی آمدے رہن دے؟ نہیں، انہاں قرآن مجید نے کیا ہے کہ جو اللہ رسول اطاعت کرے گا ان لوگوں میں سے ہوگا جن پہ اللہ نے نام کیے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، صالحین میں سے، شہداء میں سے۔ انہاں وچ تے نہیں تے میت دے بارے انہاں دے نال ہوے دا تے اے تے روز محشر دی گل ہے، اللہ تعالیٰ جدوں حساب لے گا او حساب دی گل ہے، روز محشر دی گل ہے۔ کتے لکھے ایتھے کتے لکھے ہے کہ کہندے نے رحمت اللہ عالمین دا سٹیٹس تاں مینٹین رہے دا کہ انہاں دی امت وچ نبی آمدے رہن دے؟ کتے لکھے ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے نام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، صالحین۔ ہاں انہاں دے نال ہی ہوے گا نا بندہ، روزے میں نام اللہ کدو کرے گا؟ دنیا وچ کرے دا یا آخرت وچ کرے دا؟ حساب کتاب اللہ نے کدو کرنا؟ دنیا وچ کرنا، آخرت وچ کرنا؟ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ اگر نبی یہاں پہ نہیں ہوں گے تو پھر صدیق بھی نہیں کوئی ہوگا، صالح بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نام کدو دینے نے؟ اللہ تعالیٰ دنیا وچ حساب کرے دا یا آخرت وچ کرے گا؟ یہ تو علیحدہ سوال ہے، بات یہ ہے کہ صدیق انعام لبنے نے، تسی انعام دی گل کر رہے ہو۔ اس امت میں صدیق، صالح، شہید ہوں گے تو پھر نبی بھی ہوں گے، جو بات ایک جگہ کرے وہ دوسری جگہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جڑے نے وہ انعام کدو دین گے؟ کدو دین گے اللہ تعالیٰ؟ میرے سوال پہ آ جائیں واپس۔ نہیں، اللہ تعالیٰ انعام کدو دین دے؟ دنیا چ دین گے، آخرت چ دین گے؟ ہاں جی، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، آپ سرکلز میں گھوم رہے ہو۔ سرکل میں کیا گھومنا ہے؟ ترس فکر ایک سوال جو ہے اس میں نہ تو کہیں پہ لکھا ہے کہ اس کی یہ شرط ہے، نہ اپنے دماغ سے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ بس دو تین گالیاں دے دو اور پھر اب ذرا بس کرو، پھر جو اصل سب کو پتہ ہے کہ کون، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون گالیاں دیتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہاں، نکال لو دل کا غبار۔
حسینی صاحب نہیں مہمان صاحب دی کال چکیا جی کہہ رہے ہیں کال چکیا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سائنس صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے سائنس صاحب؟ جی ٹھیک ہے الحمد للہ۔ اچھا آج میرے نالج میں ایک بڑا اضافہ دی جاتی ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے کی بات ہے جس وقت ٹروٹ صاحب سوال کر رہے تھے، ٹروٹ سیکر صاحب، تو انہوں نے کافی لمبی بات کی ہے سوال میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ 1902-3 میں جس وقت ابو الوفا گئے تھے قادیان پشگونی کو پڑتال کے لیے، تو مرزا صاحب نے تو ویسے ہی ان پر شرط لگا دی کہ 1 سطر سے 2 سطر کا سوال کرنا ہے اور لکھ کر سوال کرنا ہے، اس کے بعد سمن بکمن ہو کے بیٹھنا ہے۔ اب پتہ نہیں سوال لمبا ہو سکتا ہے تو اس پر کیوں پابندی لگ گئی تھی؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں ان کی بات کے بعد ابھی تک کہ سوال تو لمبا ہو سکتا ہے، تمہید بھی ہوتی ہے سوال کرنے والے کی، یہ باتیں بھی ضروری ہیں ان کے مطابق۔ ابھی یہی چیز ثابت کر رہے تھے عامر نذیر بھائی کے سامنے، اور مرزا صاحب کو مولانا ابو الوفا کو کہہ رہے تھے کہ 1 سے 2 سطر کا سوال کرنا ہے، اور 1 سے 2 سطر کا سوال کرنے میں 30 سیکنڈ کافی ہوتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتا۔ اب اس معاملے کا مجھے کوئی حل کر دے کہ وہ پابندی کیوں تھی، ان پر کون سی ایسی آفت آ گئی تھی وہ پابندی لا گئی تھی ان پر، کہ ان کو تو اجازت ہے ان کو نہیں ہے، ان کے یہ سوال کریں تو لمبا ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا کرے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ جی سوال چھوٹا ہی ہونا چاہیے، جواب لمبا ہوتا ہے، لیکن سوال تو چھوٹا ہی ہونا چاہیے۔ یہ طارق چوہان صاحب آپ خود جہاں موجود تھے کہ سوال لمبے ہونے پر یہ عامر بھائی نے اعتراض کیا نا، تو انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں وہ ٹروت سیکر کی بات درست نہیں تھی۔ یہ مسئلہ حل کر دیں کہ کیا مرزا صاحب ٹھیک تھے، یہ لوگ ٹھیک ہیں کہ جو سوال کو لمبا کرنے کی دلائل دے رہے تھے؟ جواب نہیں دے رہا آپ کی بات کا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ تھا میرا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا اسی براڈ پر گفتگو ہوتی، عامر بھائی نے ان کو کہا کہ سوال مختصر کریں، تو انہوں نے ایک تقریر بھی لمبی کیا، کہتے ہیں سوال کے ساتھ امید بھی ہوتی ہے، تو میں ان کے جواب سے تھوڑا سا مجھے شاک لگا ہے، میں پیچھے سے لگا تھوڑا ذہن دوڑایا، تو میں نے کہا کہ 1903-2 میں ایک بندے نے ابو الوفا سے کہا تھا کہ 1 سے 2 سطر کا سوال لکھ کر دینا ہے اور سومن بوکمن ہو کے بیٹھنا ہے، اس پر یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی جماعت کی طرف سے؟ جب یہ پابندی خود قبول نہیں کرتے اپنے لیے سوال پر، تو اس پر کیوں پابندی لگا دی گئی تھی اس بندے پر؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث لا نبی یا بادی میں بھی نفی عام ہے، بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ تو یہ خیالات رقیقہ کو لوگ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں اور مرزا صاحب پر نبی کو ہی تہمت لگاتے ہیں خام خواہ؟ صاحب اس معاملے کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ ان کے جو اب باقی یہ جس آیت کی بات کر رہے ہیں پڑھیں آیت اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے مربیوں نے یہ کوشش کی ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں سورۃ النساء سے۔
نہیں ممان صاحب نویں نویں آئے نے جو شیلے ایک حوالے کی مار ہیں یار یہ ٹوٹل ایک حوالے کی جی ان کی کلبازیاں دیکھنا ایک حوالہ میں پیش کروں گا ان کی کلبازیاں دیکھنا ساتھ پر کیسے لگتی ہیں یہ نویں نویں نے تھوڑا جا جوش بھاندے نے تو اگلے کو نہیں خیری یہ تو اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے آیت پر ابھی میں نے دیکھا آپ کے سامنے یہ اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے ہمارا آیت پر موقف کیا ہے جی اس سے بھی ڈرتے ہیں موقف پر دو جرا کے لیے سوال کر لینا تو یہ موقف نہیں بیان کر پائیں گے اپنا آیت پر باقی کوئی بھائی انگریزی جانتا ہے تو یامر بھائی نے تحریر لگائی ہوئی یہ بتا دو مجھے میں تو انگریزی نہیں جانتا جی کیا تحریر لگی ہے 74 دی کاروائی لگی ہے وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے کاروائی ہے صاحب اور پوچھا سی مرزا ناصر صاحب ڈو یو بلیو مرزا صاحب آج نبی کو نے کیا کہ نو نہیں اگے گل پوری پڑھو نا خالی نو دا لفظ نہیں اگے پورے لفظ لکھے نا کیا لکھے ہے پورے سوال ایک منٹ ہے آج میں زوم کرنا پینا ہاں زوم کر کے دسو میں کو میں نظر پہ آ رہا خالی نو والی زیادہ لفظ ان تھے نو مائی آنسر اس دا کیا مطلب ہے فکرے دا پر میرا سوال ہے کہ میرا جواب ہے نہیں نو مائی آنسر میرا جواب نہیں اس گل کا جواب دے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوال نہ جواب نہ دینا چاہنا کیڑی گل کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے چلو یہ تو کوئی انگریزی جاننے لے جا سکنا ویسے گلاں جو دو ہی گلاں نے انہاں دوواں چ مات انگریزی دا نہیں پتا اتنا اردو آندی پھر مستعال کردا نہیں یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جڑے نے وہ نہیں نبی چلو یہ تو عمر بھائی آن گے تو انہوں کو پوچھ لوں گا 16 سال انہوں نے پڑھایا تو 16 سال انہوں نے پڑھایا بھی ہے وہ زیادہ بہتر دس سکتے وہ بھی ٹیچر نے وہی نا انہوں کو بھی میں ایک دن ان کے سوال کیتا ہے خرگوش نے بارے جے ایسا ہے حسینی صاحب کو کر لینے ہیں حسینی صاحب موجود ہو تسی جی جی حسینی صاحب خردماغ کنوں کہندے نے جی خردماغ کنوں کہندے نے خردماغ کس کو کہتے ہیں خر کہندے نے کھوتے نو اچھا تے دماغ جڑا او تے کودارا لوے اچھا یعنی کھوتے دے دماغ والا ہاں جی استارے دے طور تے ٹھیک جی تے ہن تساں کوئی سوال میرا ہے تساں خود دس دے خر کہندے نے کھوتے نو تے خرگوش وچ خر کہندے نے کھوتے نو تو گوشت کہندے نے فارسی چ کناں نو جی کھوتے دے کناں والا خرگوش دا اپنا نام کی ہے جی خرگوش دا اپنا نام کی ہے اے تو اس دا نام تو نہ ہویا نا خرگوش پھر اپنی تو بس تصویر ہی ہوندی ہے اپنا نام تھوڑی ہوندا نہیں اس جنس دا کوئی نام تے ہونا ہے نا اے تے خر دماغ آکھیا گیا تا خرگوش کیا اے تسی جڑیاں اودیاں وضاحتاں کیتیاں نو اونے گل کھولی ہے نا میں تاں ہی پوچھنا پیا بھی او اپنا نام کی ہے خرگوش دا خر تے ہو گیا کھوتا خرگوش دا اپنا میسج یہ ہے خرگوش دا اپنا میسج یہ ہے بھی جدوں بھی تسی مقابلہ کرو نا تے نیند پوری کرو جلدی نہ کریا کرو السلام علیکم سائیں صاحب جی وعلیکم السلام جی بسم اللہ آ جاؤ کی حال ہے سوال ہم ٹچ نہیں نہ کیتا میں سوال میرا خرگوش دا اپنا نام کی ہے اساں تے کناں دی خصوصیت دی وجہ خرگوش آکھیا گیا کھوتے نے کناں والا اور تسی اپنا نام سنایا کہہ لیا کرو تسی سایہ کہہ لیا کرو او سایہ تے آتے نا صحیح زبان دا لفظ ہے پنجابی دا جی جی السلام علیکم حسینی صاحب وعلیکم السلام جی سر لگتا ہے آج آپ کی طرف ٹھنڈ بہت ہے جا ہے کوئی ٹھنڈ دا سر مجھے صاف پتہ لگ گیا کہ آپ رضائی میں گھسے ہوئے ہیں اور موبائل جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے تو اس لیے آپ ہاتھ مشکل سے نکال رہے ہیں باہر اور حسینی صاحب کیا حال چال ہے جی الحمدللہ امت کے مسائل کہاں کہاں تک حل ہو چکے ہیں بس ایک لحاظ سے امتی تک تو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسینی صاحب رسول اللہ کی امت جو ہے وہ ساری انسانیت پہ جبر کیوں کرتی ہے مطلب یہ بتائیں کہ کیوں نہیں نبی دوسری امتوں میں آ سکتے ہیں اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ جناب کہ نبی بھی ہماری امت میں آئے گا پھر جناب خاص فرقوں میں ہی آئے گا امام بھی خاص فرقوں میں ہی آئیں گے
یہ کیا انہوں نے ساری دنیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے؟ مطلب کوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی ملازم سمجھ لیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دی نا ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ظاہر نبی بھی اسی میں آئے۔ آپ نے نام اسلام رکھا ہوا ہے، آپ کا دین تو اسلام نہیں ہے، ساروں سے بڑے بڑے ظالم جو ہیں وہ مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی کہلانے سے ان کی کثر شان، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے، تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی ثابت نہیں ہوتی۔ برعکس اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور آپ کی نبوت کے لفظ کا پاس اور ادب کیا گیا ہے، اور آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا۔ یہ تو کافی مشکل تحریر ہو گئی چوہان صاحب، اس کا مطلب بھی سمجھا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کا نام اگر دیا جائے گا تو ان کی کثر شان ہوگی، یعنی ان کی شان گھٹ جائے گی، اگر اس لیے ان کو اس امت سے باہر نبی آ گیا تو نبی کا نام نہیں دیا گیا۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ تو سنیوں کو ریپرزینٹ نہیں نہ کرتے چوہان صاحب؟ جو سنی سنائی پہ سنی حضرات کو ریپرزینٹ نہیں نہ کرتے؟ نہیں، سنی تو سنی سنائی پہ بلیو کرنے والے ہوتے ہیں۔ چلے آپ لوگ تو حوالوں سے چلتے ہیں نا، تو میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بولنے کی پابندی آپ لوگوں نے کس طرح لگا لی ہوئی ہے؟ ہم نے تو نہیں لگائی، آپ مرزائیوں نے لگائی۔ آپ نے کہا ہے ہماری گدی اب چلے گی، خدا کی طرف سے کوئی نہیں ایک تو چوہان صاحب آپ ڈھال بن کر آ جاتے ہیں ساروں کے درمیان میں، آپ کہتے ہیں ہماری گدی اب چلے گی مرزا خاندان کی، اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، یہ آپ نے پابندی لگائی ہے۔ یار ہم نے مرزا خاندان کا بھی تو خیال کرنا ہے، آپ نہیں شاہوں کا خیال؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ کلام کرتا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ تو سنی نہیں ہے نہ آپ شیعہ ہے، تو آپ کو تو آپ کی رائے تو نہیں مانی جائے گی نا، آپ تو بیچ میں ڈھال لے کر آ جاتے ہیں بس کہ میں جناب بیچ میں آ جاؤں اور بچا لوں اپنے سارے دوستوں کو، سارے سنیوں کو بچا لوں۔ ہاں جی، لیکن ویسے اچھی بات ہے چوہان صاحب، آپ اپنا خیال رکھیں، احمدیوں سے تو بچا لیں گے۔ گوہرے وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر۔ ہاں جی، آپ کی اپنی کمر ننگی ہے اور وہ سارے قاتل ہیں، تو یہی میرا سوال تھا کہ اگر اتنی امت کے پاس علم ہے تو ان کے ہر بات کا جواب قتل کیوں ہوتا ہے؟ اتنے ظالم کیوں ہیں یہ سارے؟ نبی کا نام رحمت اللہ علیہ، مرزا صاحب نے مثال دے کر فرمایا، اکبر الظالمین ہیں سارے بندے۔ مرزا صاحب نے مثال دے کر فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایسی حمیت و غیرت اب مسلمانوں میں نہیں رہی، جس کا مطلب ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گستاخی رسول پر قتل کی سزا ہونی چاہیے۔ اچھا چوہان صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بڑی پیاری پیاری گفتگو ہے، آپ جاری رکھیں، لیکن کسی اس پہ پہنچ جایا کریں نتیجے پہ، آپ روز ہی بے نتیجہ ہی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے، کوئی نبی شبی نہیں آ سکتا، اور یہ سلسلہ دائمی روحانی خلافت کا ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہاں چوہان صاحب، آپ یہ بات روز کہتے ہیں، اور وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے نبوت جاری ہے، پر آئے گا کوئی نہیں۔ جی جی، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا چوہان صاحب اس بارے میں، بدبخت فلسفہ ہے۔ جی جی، میں آپ کو اسی بارے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ مجدد کہتے ہیں کہ ہر 100 سال بعد آئے گا، اور نہیں کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ خلافت جاری ہے، مطلب کہ خلافت نہیں جاری، ہم کہتے ہیں مجدد اور ہے، جاری ہے، خلافت اور ہے۔ نہیں، خلیفہ ہی مجدد ہوتا ہے، خلیفۃ الرسول وہ مجدد ہوتا ہے، اور یہ آیت استخلاف کے مطابق مجددین کا سلسلہ ہے، اور وہ بھی ہر 100 سال بعد ہی آئے گا خلیفۃ الرسول جو ہوگا، تو ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال بعد آئے گا، اسی طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مجددین کا سلسلہ تھا جو نبی تھے کہلائے، لیکن نبی کہلانے سے کیونکہ ان کی کثر شان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ان کو خلیفہ کا نام دیا گیا، خلیفہ کا نام دیا گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور مرزا صاحب 13ویں خلیفہ تھے، 12 خلیفے ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ خاتم الخلفاء تھے۔ اچھا، ہاں جی،
आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। तो खलीफा जो है वो अल्लाह ताला बनाता है वही से हर सदी के सर पर। जंबा साहब अल्लाह ताला सेहत दे उनको, अगर वो फोत हो गए तो 100 साल के बाद तो सारा कुछ ही लोग भूल जाएंगे। नहीं, अगला 16वीं सदी का फिर मुजद्दद आ जाएगा। यही अल्लाह ताला का तरीका है हमेशा से। उसकी डेट्स क्या हैं तारिक भाई? क्या नेक्स्ट के आने की डेट्स क्या हैं? मतलब सदी के सर पे आएंगे, 16वीं सदी के सर पे। 16वीं सदी। अब इस वक्त मेरे ख्याल 44 जा रही है, तो अभी तकरीबन नैनो जमाना है, लोग तो एक मिनट में भूल जा रहे, नई तो नई चीजें आई जा रही हैं। ये तो चीज आपको वो तो भाई तुमसे पूछ के अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सदी के सर पर कहा है, आप लोग इस पे इतराज करते हैं। नहीं, मैं आप मेरे अंकल हैं, मैं तो अपने बड़े प्यार से बात वैसे सवाल तो पूछ सकते हैं ना। हाँ, तो ये सवाल आप मसीह मौत से करेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे? उन्होंने क्यों कहा हर सदी पे आएगा? वो उन्होंने क्यों नहीं कहा हर 20 साल बाद आ जाएगा? अंकल आपने बता दिया, बस ठीक हो गया। मैंने अपने जनरल वाले क्योंकि लोग इतनी नहीं, तो ये इतराज आपका ये बड़ा अच्छा बच्चा है तारिक भाई, सबर साइड बड़ा अच्छा बच्चा है। तारिक भाई मैं एक लेटर भेज के आई हूँ, मैं वो सुनाना चाह रही थी अगर इजाजत। जी जी सुनाए सुनाए। ठीक है सनी भाई सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा जी, मैंने ऊपर लिखा, ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि बाकी जो भी अहमदी ये करना चाहे और ये लेटर मतलब जमात की तरफ से ऑफिशियल भी जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 भेजा है मोहतरम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद। मौजू 1974 की कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी 74 की असल कार्रवाई की सरकारी अशात या तस्दीक के लिए दरख्वास्त। मोहतरम जनाब, मैं बतौर शहरी हक़ के मालूमात एक्ट 2017 के तहत ये दरख्वास्त पेश करती हूँ कि 1974 में कौमी असम्बली में खसूसी कमेटी की कार्रवाई जो अहमदिया मसले के मुतालिक थी कि असल और मुसद्दिका नकल फरहम की जाए या इस बारे में सरकारी वजाहत जारी की जाए। ये कार्रवाई उस वक़्त खुफिया रखी गई थी, लेकिन 2011 के बाद इसके मुख्तलिफ गैर मुसद्दिका नुस्खे इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं। अवामी तहकीक और शफाफियत के तकाज़ों के तहत दरख्वास्त है कि कौमी असम्बली में इस मामले में असल कार्रवाई शाया करे। नंबर 1, या मौजूदा नुस्खों की तस्दीक से सदाकत से मुतल्लिक वजाहत जारी कर दे। नीचे लिखा राइट टू एक्सेस दफ़ा 6 और 7 इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत ये दरख्वास्त दी जा रही है। आपके ताउन की शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा लेटर जो है मैंने हजूर को लिखा है, उसका तकरीबन वो यही है, उसमें ये है कि 2011 से ये शाया हो गई है लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, तो हमें इसके बारे में गाइडेंस दें कि हमने इसको कैसे डील करना है। जज़ाकल्लाह जी। वो जो आपने खत लिखा है वो तो बड़े खूबसूरत इबारत उसकी लिखी है आपने, लगता है किसी अर्जी नवीस से आपने लिखवाया जी। वो आंटी झटपट चैट जीपीटी को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे लिख दो, उसने उसकी ज़बान में मुझे लिख दिया। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, जमात के पास इतने अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं तो वो तो इससे अच्छा लिख कर भिजवा सकते हैं, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ। जो जिस लड़के ने ये एप्लीकेशन दी थी ना फमीदा मिर्जा को, वो हमारे पास रहता है। वो लड़का जो था ना, वो कहता है कि मैंने उनको कहा था कि इसकी आईडियो भी दें, सारा कुछ हर चीज़ ओपन करें। वो कहता है कि गवर्नमेंट ने वो नहीं दी, बल्कि ये कह दिया कि वो जल गई है, उसको वो रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, ठीक है अब हो गया। वो इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है। जो ये सारी उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। वो कहता है कि क्या नाम, तो इंटरव्यू होना चाहिए। हाँ जी, वो कहता है काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसको कि वो कहता है कि जो कापियाँ होती थी ना वो भी नहीं दी गई। जो फरकीन जो लोग अंदर बैठे होते हैं ना, तो उनको कापियाँ दी जाती हैं, तो वो भी नहीं दी गई। वो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन है। वो कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जो उन्होंने जो रिलीज़ किया है उसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। वो यहाँ का लड़का है। तो मिर्जा नासिर साहब ने जो कहा है कि वो नबी नहीं है, ये गलत है इसका मतलब? नहीं, लेकिन जमात की तरफ से इसके ऊपर कोई मतलब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर कोई चीज़ आई है? क्योंकि मुझे नहीं मिल रही है कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। एक्चुअली पता है क्या, सबसे बात यह है कि जो लोग ने हमें बुलाया था ना,
وہ تو آلریڈی ہمیں کافر کہتے تھے نا. ہم تو صرف گئے تھے کہ یہ نہ کہیں کہیں کہ یہ آئی نہیں ہے. ہمیں تو آلریڈی ڈیسیجن کا پتہ تھا، کیونکہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ جب ووٹنگ ہونی تھی تو انہوں نے کیا جماعت کے حق میں ووٹ دینا تھا. نہیں لیکن یہ کہ جب آپ نے ان کے ماننا تھا ان کے فیصلے کو تو آپ گئے کیوں؟ پھر جانا ہی نہیں سے چاہیے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کا فائدہ بہت ہوا ہے طارق بھائی. انصاف سے انہوں نے کام نہیں لینا، تو پھر کیوں گئے؟ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. خلیفہ وقت نے ایک جگہ پر بیٹھ کر